صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک کیسی تھی، نشست کیسی تھی؟ انسان کی بیٹھک اور نشست بھی بڑی بامعنی ہوتی ہے۔ بادشاہوں کی بیٹھک سب سے الگ ہوتی ہے اور ممتاز ہوتی ہے، فقیروں کی بیٹھک سب سے الگ ہوتی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی اپنی شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بالکل سادہ اور عام انداز میں بیٹھتے تھے۔ کوئی پردیسی اور اجنبی آدمی آ جاتا تو اس کو پوچھنا پڑتا، من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکینوں اور غریبوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت قیلہ رضی اللہ عنہا، وہ خاتون صحابیہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کچھ ایسی عاجزانہ صورت میں گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ میں رعب کی وجہ سے کانپنے لگی۔ گوٹ مار کر بیٹھنا یہ ہوتا ہے کہ دونوں رانیں کھڑی کر کے اپنے دونوں پیروں کو ہاتھوں سے پکڑ لے اور سرین کے بل بیٹھے، اور کبھی ہاتھوں سے پیر پکڑنے کے بجائے ایک گمچھا یا لمبا سا رومال ہوتا ہے، اسے اپنی پیٹھ اور دونوں پیروں پر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں گوٹ مار کر بیٹھنا۔ اکثر آدمی اس طرح اس وقت بیٹھتا ہے جب وہ انتہائی فکر مند ہو اور ٹینشن میں ہو۔ حضرت قیلہ رضی اللہ عنہا اس لیے ڈر گئی کہ وہ سمجھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑی سوچ اور فکر میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کوئی چھوٹی نہیں بلکہ امت کی فکر اور امت کے بارے میں سوچ ہوا کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھی کہ کوئی مصیبت امت پر آنے والی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہری سوچ میں اس طرح گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ سہم گئی، ڈر گئی۔ حضرت قیلہ رضی اللہ عنہا کی یہ دہشت کی حالت دیکھ کر حاضرین مجلس میں سے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بیچاری تو خوف زدہ ہو گئی۔ قیلہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف تھی، پیٹھ کے پیچھے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ بھی نہیں فرمائی، زبان مبارک سے صرف اتنا ارشاد فرمایا، اے مسکینہ سکون وقار اختیار کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ جس قدر خوف اور وحشت مجھ پر طاری تھی، ساری کی ساری جاتی رہی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مسجد میں 4 زانوں بیٹھتے تھے، یعنی مانڈی ڈال کر بیٹھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مانڈی ڈال کر بیٹھنا مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اچھائیاں اور خوبیاں سیکھیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تمام تر خیر اور خوبیاں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اور دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔